گاڑی بھی ہم پورا سال چلاتے ہیں تو اس کو بھی ٹیوننگ سروس کی ضرورت پڑتی ہے، تو انسان کو بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے کھانے پینے کی بے احتیاطی، ہمارے روز و شب کا شیڈیول، پورا سال ہم 11 مہینے اپنی مرضی سے گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک مہینہ ایسا آتا ہے کہ جو ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ جو پورا سال فجر کی نماز میں اٹھنے میں کسی کو پرابلم ہوتی ہو، تو رمضان میں دیکھیے کہ سارے ہی سحری میں اٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ تہجد کی نماز پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ اٹھتے ہیں تو اس وقت اگر 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیں 2 کر کے، تو یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی سعادت اور آسانی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ بھائی اٹھے ہیں سحری کے لیے، وضو کر لیں، جب تک سحری لگ رہی ہے آپ نے جلدی سے 4 رکعت پڑھ لی، بیٹھ گئے۔ اچھا، اب تو ہمارے یہاں کراچی میں زیادہ تر لوگ سوتے ہی نہیں ہیں رات کو، کہ وہ اٹھیں گے کیا، وہ تو پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آرام کرتے ہیں، تراویح پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ راتیں عبادت میں گزاریں یا پھر آرام کر لیں رات کو۔ یہ جو ہمارے یہاں ایک کلچر بن گیا ہے ہوٹلوں میں بیٹھ کر اور پوری رات کو ضائع کرنا، یعنی اتنی مقدس راتیں ہیں اور انہیں اس طرح ضائع کر دینا۔ اگر آج ہم ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، ہم یہ نیت کریں کہ اس رمضان میں قرآن پاک کی مکمل تفسیر پڑھیں گے۔ دیکھیے، اپنے آپ کو کوئی مصروفیت دے دیں، کوئی ٹارگٹ دے دیں۔ جب آپ ٹارگٹ دیں گے تو آپ کے مائنڈ کو ایک منزل مل جائے گی اور وہ اسی طرف لگ جائے گا کہ بھائی مجھے اس رمضان شریف میں قرآن کریم کی مکمل تفسیر پڑھنی ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو میں قرآن پڑھوں گا۔ ہم پورا سال اگر اس طریقے سے نہیں پڑھ پاتے تو کم از کم اس مہینے کو ہم مخصوص کر لیں، جب وقت ملے بیٹھ جائیں، اور جب آرام کا دل چاہے آرام کر لیں جب جاگیں۔ کیونکہ روزہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہوتا، آنکھوں کا بھی روزہ ہے، کانوں کا بھی روزہ ہے، زبان کا بھی روزہ ہے۔ اگر آپ نے روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے، منہ سے گالیاں بک رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، تو یہ تو زبان کا روزہ نہ ہوا۔ اس سے تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ کانوں سے اگر آپ غلط باتیں سنیں گے، رات کو بیٹھے ہوئے ہوٹل پہ اور غیبتیں سن رہے ہیں، پوری رات اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں، تو کیا حلاوت پیدا ہوگی، کیا عبادت آئے گی؟ دیکھیے، یہ مہینہ جو ہے نا، یہ انفرادی کوشش کا مہینہ ہے۔ ہم نے اس کو اجتماعی بنا لیا۔ یہ انفرادی ہے۔ اعتکاف کیوں رکھا گیا اس میں؟ کہ آپ اپنے اوپر محنت کریں، اپنے آپ کو بہتر کریں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام بعض مرتبہ پورا مہینہ رمضان کا اعتکاف میں گزارتے، پورا مہینہ۔ ہم چلیں پورا مہینہ نہ صحیح، کوئی 10 دن اگر وہ بھی نہیں ہوتے، لیکن روزانہ کوئی مخصوص ٹائم تو رکھیں اپنے لیے کہ یہ مہینہ میری عبادت کا مہینہ ہے اور میں اپنی اصلاح کروں گا۔ قرآن سے محبت کریں، حضور کی حدیث یا حضور کی سیرت کو پڑھنا شروع کریں۔ اس مہینے میں قرآن کی تفسیر پڑھیں اور پھر حضور کی سیرت پڑھیں۔ 2 کام مل جائیں گے آپ کو۔ اپنے آپ کو کوئی کام تو دیں، کوئی ٹارگٹ دیں۔ تو ہم جو پورا سال یہاں محافل میں آتے رہتے ہیں، تو کوئی ایسے تحفے بھی تو لے کر جائیں کہ جو ہماری زندگی بدل کے رکھ دیں۔ دیکھیے، ہم سب کو سمجھاتے ہیں، دوسروں کو سمجھانا سب سے آسان کام ہے دنیا کا، اور سب سے مشکل کام جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھانا ہے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس رمضان کو یادگار رمضان بنایا جائے۔ تو نیت کرتے ہیں آپ حضرات، پورا قرآن ختم کریں، قرآن کی تفسیر پڑھیں، حضور کی سیرت پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں درود پاک پڑھیں۔ فضول لوگوں سے اور فضول بیٹھک سے بچیں۔
اور سحر و افطار میں بہت کم کھائیں، ضرورت کے مطابق کھا لیں جتنا آپ کو ضرورت ہو. لیکن ہمارے یہاں جو یہ مطلب پورا سال اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا ہمارے یہاں رمضان میں کھایا جاتا ہے. اور پھر جب تراویح ہوتی ہے تو وہ پیٹ پہ ہاتھ پھیر پھیر کے جو ڈکارے مار رہے ہوتے ہیں کھڑے ہو کے، عجیب و قسم، مطلب اتنا کھانے ضائع بہت کرتے ہیں. تھوڑا کھائیں، صحت اچھی ہو جائے گی، کولیسٹرول کنٹرول ہوگا، بلڈ پریشر کنٹرول ہوگا، شوگر اچھی ہو جائے گی، آپ کا موٹاپا کم ہو جائے گا، ویٹ صحیح ہو جائے گا. یہ تو ٹیوننگ اور سروس کا ٹائم ہے جسے ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. آئلی چیزوں سے بچیں، اچھی چیزیں، ہیلدی چیزیں کھائیں. تو اس رمضان کو اگر آج ہم بیٹھ کر اپنے لیے ایک مثالی رمضان بنائیں، دیکھیے کیا پتہ آئندہ سال نصیب ہو نہ ہو، پتہ تو اس کا بھی نہیں ہے، لیکن امید ہے قریب ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے خیر سے پہنچنا نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے.